557 ہجری مطابق 1162 میں مدینہ طیبہ میں ایک عجیب واقعہ نمودار ہوا، اور اس وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، اور وہ ملک شام میں تھے۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اوراد و وظائف پڑھ کر جب وہ سوئے تو آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ یہ دو شخص جن کے چہرے سرخ اور سنہرے بال تھے کہ اے نور الدین، ان دو لوگوں کی شرارت سے تم مجھے بچاؤ۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی بیدار ہوئے اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ ایسا خواب کیوں پیش آیا۔ وضو کیا، کچھ نوافل پڑھے، پھر سوئے، پھر دیکھا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نور الدین ان دو لوگوں کی شرارتوں سے بچاؤ، اور یہ دو لوگ جن کے سرخ چہرے ہیں، سنہرے بال ہیں، یہ بڑے شریر ہیں، ان کی شرارتوں سے بچاؤ۔ لہذا 3 بار ایسا واقعہ ہوا ایک ہی رات میں۔ جب صبح ہوئی تو آپ بڑے پریشان تھے اور اپنے ایک سمجھدار وزیر کو بلایا اور ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو افشا نہ کیا جائے، کسی کو بتایا نہ جائے، اور فوراً مدینہ منورہ چل کر دیکھا جائے۔ 20 تیز رفتار سوار اپنے ساتھ لیے، مال و زر اپنے ساتھ لیا، اور مدینہ منورہ پہنچے۔ مسجد نبوی کے اندر پہنچ کر یہ اعلان کرایا کہ سارے مدینہ طیبہ کے لوگ سلطان کی طرف سے لنگر اور تحائف لینے کے لیے جمع ہو جائیں۔ سارے مدینہ طیبہ کے لوگ ایک مقام پر جمع ہو گئے، اور سلطان ان میں سے ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ دو لوگ کہ جن کا آقا علیہ السلام نے چہرہ دکھلایا تھا کہ سرخ چہرہ ہے، سنہرے بال ہیں، وہ دو لوگ نظر نہیں آئے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ طیبہ کے والی سے، حاکم سے یہ معلوم کیا کہ سب مدینہ طیبہ کے لوگ آ چکے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ سب لوگ مدینہ طیبہ کے ہی رہنے والے ہیں، مگر 2 لوگ کہ جو اندلس سے آئے ہوئے ہیں، بڑے عابد و زاہد ہیں، وہ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے پڑوس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنا رکھا ہے، وہ باہر نہیں نکلتے، لوگوں پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ وہ 2 لوگ نہیں آئے۔ حضرت سلطان نے فوراً ان کو طلب کیا، اور جیسے ہی ان کے چہروں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ 2 لوگ ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے خواب میں دکھلایا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کی شرارتوں سے مجھے بچاؤ۔ جب ان سے تحقیق کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم یورپ کے عیسائی کارندے ہیں، جن کا کہ تعلق شاہی خاندان سے ہے، اور ہم یہاں پر عبادت و ریاضت کے بھیس میں آئے ہیں۔ جب ان کے گھر کی تلاشی لی تو گھر میں سوائے اس سامان کے کہ جو عبادت و ریاضت میں کام آتا ہے، لوٹا، بالٹی، چادر، مصلی، یہ چیزیں تو نظر آئیں، مگر اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دیکھا کہ ایک کونے میں چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور اس چٹائی کو جب ہٹایا تو اس کے نیچے ایک بڑا سا پتھر تھا۔ جب اس پتھر کو ہٹایا تو ایک سرنگ مسجد نبوی شریف کی دیوار کے نیچے سے ہوتی ہوئی آقا علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف کو جا رہی تھی۔ جب ان لوگوں پر سختی کی
تب انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم یہاں پر بڑی رقم لے کر اس لیے آئے ہیں کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکال کر یہاں سے لے جائیں۔ اس سازش کے تحت سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو سزائے موت دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس خندق میں بھر دیا اور پتھر بھر دیے اور ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار اس کے چاروں طرف تعمیر کر دی، جو الحمدللہ آج بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چھپایا نہیں ہے، آپ کو وہ طاقت اور وہ تصرف عطا کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز آپ پر روشن و منور ہے، لہذا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ندامت نہ ہو بلکہ خوشی اور مسرت ہو۔ اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اعدائے اسلام غافل نہیں ہیں، وہ اسلام کی نورانیت کو گل کرنے کے لیے ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق حسنہ سے، اعمال صالحہ سے اور اپنی نیک تدابیر سے اعدائے اسلام کی ان سازشوں کو ناکام بناتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔